بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الحمدللہ، خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو شرح دعائے سحر میں ہے۔ فراز اول جو اس دعا کا تھا اس کا گزشتہ جلسے میں آغاز کیا کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں ایک بندہ سائل بنتے ہوئے سوال کرتا ہے، اللہم انی اسألک من بہائک بأبہاہ، اے میرے اللہ میں تم سے سوال کرتا ہوں تمہاری زیبا ترین زیبائی کا، وَكُلُّ بَهَائِكَ بَهِيٌّ، اور تمہاری تمام زیبائیاں زیبا ہے۔ اللہم انی اسألک ببہائک کلہ، اے اللہ میں تم سے درخواست کرتا ہوں تمہاری تمام زیبائیوں کے صدقے میں۔ عرض ہوا کہ یہاں پر بہت سارے نکات کو سمجھنا ہے۔ سب سے پہلے جو اس دعا کے اندر لفظ اللہ کا استعمال ہوا ہے، اللہم دراصل وہی یا اللہ ہے۔ اس دعا کے اندر اور اکثر ہماری جو دعائیں ہیں ان دعاؤں میں معمولاً اسم مبارک اللہ کو استعمال کیا جاتا ہے۔ دعا کا آغاز اسم مبارک اللہ سے ہوتا ہے۔ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اس سر اور راز کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، کیونکہ انسان تمام موجودات کے اندر ایک خاص طرح کی جامعیت رکھتا ہے، ایسی جامعیت جو کسی موجود کے اندر نہیں پائی جاتی۔ یہ جامعیت انسان کے اندر ہے ایک طرف سے، دوسرے لحاظ سے دیکھا جائے پروردگار عالم کے تمام اسماء میں جو جامعیت اسم مبارک اللہ کو حاصل ہے کسی اسم کو حاصل نہیں۔ تو اس اعتبار سے مناسب ہے کہ انسان جب پروردگار عالم کی بارگاہ میں آئے تو اسی اسم کے ساتھ پروردگار عالم کو پکارے جو اسم اس کی ذات کے ساتھ زیادہ مناسبت رکھتا ہے، اور وہ اسم مبارک اللہ ہے۔ اچھا، یہاں پر بہت ساری علم الاسماء کے حوالے سے گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن اس کی طرف ہم زیادہ نہیں جاتے۔ اس نقطے کو تو آپ بھی اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں کہ پروردگار عالم سے جو تقاضا کرنا ہے، جس طریقے کا تقاضا ہوگا اسی اسم مبارک کو آپ پکارتے ہیں۔ اب ایسے تو نہیں ہے کہ آپ خدا سے شفا کو طلب کریں اور دوسری طرف سے خدا کو پکاریں یا ممیتو یا ممیتو، یا منتقمو، یا قہارو۔ ان اسماء کے ساتھ تو خدا کو نہیں پکاریں گے۔ ظاہر سی بات ہے جو حاجت ہے
اس حاجت کی مناسبت سے جو اسم ہوگا اسی اسم کو پکارا جائے گا۔ تو انسان جیسے ہی خدا کی بارگاہ میں سوال کرتا ہے، مرحوم امام کہتے ہیں کہ دعاؤں میں یہ ادب سکھایا جا رہا ہے کہ اے انسان، تم اپنے آپ کو معمولی نہ سمجھو، تو بالکل معمولی مخلوق نہیں ہے، تمہارا بہت بڑا مقام ہے، بلکہ کل کائنات میں ما سوی اللہ میں کوئی بھی موجود نہیں ہے جس موجود میں انسان کی جامعیت پائی جائے۔ یہ حضرت انسان ہے، جیسے کہ گزشتہ جلسے میں بھی عرض کیا۔ اچھا، یہاں پر تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا۔ اس انسان سے کیا مراد ہے کہ انسان کے اندر جامعیت پائی جاتی ہے؟ دیکھیں، انسان سے مراد ایک لحاظ سے مطلق انسان ہے، یعنی جو بھی انسان ہے اس کے اندر جامعیت کی صلاحیت موجود ہے۔ دقت کیجئے گا، لیکن اس مقام انسانیت تک انسان اپنے اختیار، عمل، ان چیزوں کے ذریعے سے پہنچتا ہے۔ استعداد ہے انسان کے اندر، صلاحیت ہے ہر انسان کے اندر، ہر انسان کے اندر یہ لیاقت پائی جاتی ہے کہ وہ اعلی ترین مرتبے تک پہنچے، یا اپنے الفاظ میں کہوں، ہر انسان میں صلاحیت پائی جاتی ہے کہ مسجود ملائکہ واقع ہو۔ ہر انسان کے اندر صلاحیت ہے، یہ استعداد ہر انسان کے اندر ہے، لیکن اس استعداد کو فعلیت تک پہنچانا، اس صلاحیت کو حقیقت میں تبدیل کرنا انسان کامل کے مورد میں ہوتا ہے۔ انسان کامل میں بھی انشاءاللہ جیسے مناسبتوں سے آگے ذکر کریں گے، وہ انسان کامل اکمل رسول اللہ کی ذات ہے، کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابعیت میں ائمہ اطہار، ائمہ معصومین کی وراثت ہے پیغمبر اکرم کی۔ تو بس انسان، ہر انسان یہ خلافت الہیہ کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن یہ صلاحیت فعلیت میں پہنچتی ہے انسان کامل کے وجود میں، اس کے اندر یہ صلاحیت ہے۔ اچھا، ایک جملہ معمولاً اہل معرفت استعمال کرتے ہیں، بعض لوگ جو ان کے کلام سے آشنا نہیں ہیں ان کو وحشت ہوتی ہے کہ یہ کیا فرما رہے ہیں۔ اہل معرفت کہتے ہیں کہ انسان کا رب اور ہے، زمین و آسمان کا رب اور ہے، دوسرے موجودات کا رب اور ہے، حتیٰ انسانوں میں بھی مختلف انسانوں کے رب مختلف ہیں۔ اچھا، اگر ہماری بات کو صرف اتنا ہی کلپ میں کاٹ لیا جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کہیں گے کہ یہ شرک ہے، کفر ہے، رب تو ایک ہے، ایک سے زیادہ تو رب نہیں ہے، ایک سے زیادہ تو خدا نہیں ہے، تو یہ کیا نعوذ باللہ آپ کفر کر رہے ہیں کہ انسانوں کا رب اور ہے، دوسرے موجودات کا رب اور ہے؟ آیا واقعاً ارباب متفرق ہیں؟ یہ تو کفر ہے، شرک ہے، کوئی بندہ تصور نہیں کر سکتا۔ تو پھر یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ اصل میں وہ ایک نقطہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو اکثر لوگ متوجہ نہیں ہوتے اس کی طرف۔ وہ نقطہ یہ ہے، جس نقطے کو آپ بھی تسلیم کرتے ہیں اور آپ کی اپنی عملی زندگی میں بھی استعمال ہوتا ہے یہ نقطہ۔ مثال فرض کریں، کل بھی میں نے اس مثال کو ذکر کیا تھا، آج تھوڑا سا اور زیادہ کھول کر بیان کروں۔
مثال کے طور پر امام راحل امام خمینی نور اللہ مرکزہ الشریف. امام خمینی ایک فقیہ بھی تھے، ایک اصولی بھی تھے، ایک فلسفی بھی تھے، ایک عارف بھی تھے، ایک مفسر بھی تھے. امام کے یہ مختلف شؤونات. ایک بندہ فرض کریں کہ جو امام خمینی کے پاس فقط فقہ و اصول پڑھا ہے، فقط امام کے پاس فقہ و اصول پڑھا ہے. دوسرا بندہ امام خمینی کے پاس فقط فلسفہ پڑھا ہے. تیسرا بندہ امام خمینی کے پاس فرض کریں فقط عرفان پڑھا ہے. چوتھا بندہ ایسا ہے کہ جو امام کے پاس یہ تمام علوم پڑھا ہے، فقہ و اصول بھی پڑھا ہے، فلسفہ بھی پڑھا ہے، عرفان بھی پڑھا ہے. تو جو امام کے پاس فقط فقہ پڑھا ہے، فلسفہ نہیں پڑھا، جو فلسفہ پڑھا ہے فقہ نہیں پڑھا، ان دونوں کا امام خمینی مختلف ہے. حقیقت میں امام خمینی ایک ہے، لیکن جس نے فقط اور فقط علم فقہ پڑھی ہے اور وہ بندہ جس نے فقط اور فقط فلسفہ پڑھا ہے، تو ان دونوں کا امام خمینی مختلف ہے. جو علم فقہ میں شاگرد ہے امام خمینی، اس کا امام خمینی فقیہ امام خمینی ہے. جس نے فقط فلسفہ پڑھا ہے اس کا امام خمینی فقط فلسفی امام خمینی ہے. جس نے تمام علوم امام خمینی کے پاس پڑھے وہ ان دونوں سے فرق کرتا ہے، یعنی ان دونوں کا امام خمینی جدا ہے، اس بندے کا امام خمینی جدا ہے جو سب علوم اس کے پاس پڑھا ہے. یہ اس طریقے سے ہے. جو جس کے پاس جس جنبے کے لحاظ سے پڑھتا ہے اس کو اسی اعتبار سے پہچانے گا نا. مثلا فرض کریں ایک بندہ امیر المؤمنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں رہتا ہے، ظاہری چیزیں فقط سیکھتا ہے. بھئی ایک مرتبہ سلمان علی کی خدمت میں، مقداد امیر المؤمنین کی خدمت میں ہے، میثم علی امیر المؤمنین کی خدمت میں ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ جو علی سلمان و مقداد و میثم کا ہے وہ میرا علی نہیں ہے. یعنی میں نے فقط علی کو ظاہری چیزوں میں دیکھا ہے، ان لوگوں نے علی کو مختلف اسرار و حقائق و علوم کے اندر دیکھا ہے. تو ان کے سامنے جو علی جلوہ افروز ہو رہا ہے وہ میرے سامنے نہیں ہے. لہٰذا اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو علی کا سلمان ہے وہ میرا تھوڑی ہے. عیناً اسی طریقے سے پروردگار عالم کی بارگاہ میں بھی آئے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ جو انسان جتنی قابلیت اور استعداد رکھتا ہے، اپنی قابلیت اور استعداد کے اعتبار سے خدا سے فیض حاصل کرتا ہے، اسی اعتبار سے خدا کی ربوبیت اس کے لیے جلوہ افروز ہوتی ہے. ایک عام سادہ سا موجود ہوگا، اس کے لیے خدا کی ربوبیت اسی طریقے سے جلوہ افروز ہوگی. اور ایک عالی ترین قابلیت والی ذات جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، اس ذات کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت اسی طریقے سے جلوہ افروز ہوگی. خدا کی ربوبیت کی تجلی جو انسان کے لیے ہے وہ دوسرے موجودات کے لیے نہیں ہے. جو دوسرے موجودات کے لیے تجلی ہے، یعنی چھوٹے پیمانے پر اس سے جو بڑا ہوگا اس کے لیے اس پیمانے پر، اس سے جو بڑا ہوگا اس کے لیے اس پیمانے پر، لیکن جامع ترین ربوبیت کی تجلی انسان کے لیے. لہذا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ رب انسان اور ہے، رب شجر و حجر اور ہے. خدا کی وہ تجلی جو پتھر کے لیے، درخت کے لیے ہے وہ اور تجلی ہے،
جو انسان کے لیے تجلی ہے وہ اور تجلی ہے۔ اس نقطے کو حضرت امام یہاں پر ذکر کرنا چاہتے ہیں اور بعض آیات کے اسرار اور نکات کو بھی بیان کر رہے ہیں۔ دیکھیں یہاں پر پہنچے تھے نا، فَالْحَضْرَةُ الْإِلَٰهِيَّةُ رَبُّ الْإِنسَانِ الْجَامِعِ الْكَامِلِ، انسان جامع جو جامع انسان ہے، تمام مراتب کو اپنے اندر رکھتا ہے، جو کامل انسان ہے۔ اس انسان کی تربیت اور ربوبیت حضرت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس میں مبارک اللہ انسان کا رب ہے۔ جب اس طریقے سے ہے، انسان بھی جامع ہے، جامعیت انسان کے اندر ہے، ادھر سے تمام اسماء میں جامعیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، تو اسی مناسبت سے حضرت امام کہتے ہیں فَيَنبَغِي لَهُ أَن يَدْعُوَ رَبَّهُ بِالْإِسْمِ الْمُنَاسِبِ لِمَقَامِهِ، پس انسان کے لیے سزاوار ہے کہ اپنے رب کو اس اسم سے پکارے کہ جو اس کے مقام کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے، والحافظ لہو، اس اسم کے ساتھ پکارے کہ جو انسان کی حفاظت کرنے والا ہے، من منافرات ہی، ان چیزوں سے جو انسان کے ساتھ سازگاری نہیں رکھتی۔ بس انسان کے وجود میں جامعیت، لہذا انسان کو کہا جا رہا ہے کہ اس میں مبارک اللہ کے ذریعے سے خدا کو پکارو۔ مرحوم امام کہتے ہیں یہیں سے سمجھ میں آتا ہے وَلِہَذَا اُسْتُعِیذَ بِاللَّهِ مِنَ الشَّیطَانِ الرَّجِیمِ، کہ اشارہ ہے سورہ مبارک نحل کی آیت نمبر 98 کی طرف، کہ وہاں پر پروردگار عالم فرماتا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب تم قراءت قرآن کرو، قرآن کی تلاوت کرو، تو فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اللہ سے، اسم مبارک اللہ سے استعاذہ طلب کر، پناہ مانگ شیطان رجیم سے۔ شیطان رجیم کے بارے میں اسم مبارک اللہ کی پناہ میں آؤ۔ یا یہاں دیکھو کیوں لفظ اللہ کو، اسم اللہ کو ذکر کیا گیا ہے، دون سائر الاسماء، دوسرے اسماء کو یہاں پر ذکر نہیں کیا گیا۔ وَصَارَ مَأْمُورًا بِالْإِسْتِعَاذَةِ بِرَبِّ النَّاسِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى، یہ بھی بہت ہی لطیف نکتہ ہے۔ انسان کو امر کیا گیا ہے کہ پناہ میں آئے، لیکن کس کی پناہ میں آئے؟ رب الناس کی پناہ میں آئے۔ پیغمبر کو کہا جا رہا ہے نا، قول، اے مصطفیٰ تم کہہ دو، اعوذ، میں پناہ چاہتا ہوں، برب الناس، جو الناس یعنی لوگوں کا رب ہے، جو ناس کا رب ہے، انسانوں کا رب ہے، میں انسانوں کے رب کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ خود انسانوں کا رب کیا ہے؟ اللہ، اس میں مبارک ہے اللہ، بہت ہی دقیق لطیف ہے۔ من شر الذی ینافر مرتبتہ وکمالاتہ، اللہ جو انسانوں کا رب ہے اس کی پناہ میں آؤ۔ کس چیز سے؟ کس چیز سے پناہ مانگتے ہو؟ من شر الذی ینافر مرتبتہ، ہر اس شر، بدی اور برائی سے جو انسان کے مرتبے اور کمالات کے ساتھ منافات رکھتی ہے، جو انسان کے مرتبے کے ساتھ سازگار نہیں ہے، ہر اس برائی کی پناہ چاہتا ہوں میں۔ جو اس کے کمالات کے ساتھ سازگار نہیں ہے، ہر اس چیز کی پناہ چاہتا ہوں۔ اعوذ برب الناس،
وَهُوَ الْوَسْوَسَةُ فِي صَدْرِهِ مِنَ الْمُوَسْوِسِ الْقَاطِعِ لِطَرِيقِهِ فِي سُلُوكِ الْمَعْرِفَةِ، یہ انسان جو معرفت کے راستے پر چلنے والا ہے، اس معرفت کے راستے میں ایک چیز ہے کہ جو ایسے سمجھیں کہ اس راستے کے لیے رہزن ہے۔ ہمارے ہاں بھی ہے نا، مختلف راستوں سے انسان جاتا ہے تو مختلف راستوں پر مختلف رہزن بیٹھے ہوتے ہیں۔ اس سلوک معرفت میں سب سے بڑا رہزن شیطان ہے، اور وہ انسان کے سینے میں وسوسہ ڈالتا رہتا ہے۔ یہ جو رہزن میرے دل میں مختلف طریقوں سے وسوسہ ڈالتا رہتا ہے، میں اس رہزن کی، اس رہزنی کے بارے میں رب الناس کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ بہرحال یہ بعد میں کسی اور مناسبت سے اس کو اور زیادہ عرض کروں گا، فی الحال اتنا کافی ہے۔ بعد میں حضرت امام ایک اہل معرفت میں سے ہے عبد الرزاق کاشانی، کمال الدین عبد الرزاق کاشانی، 6 7ویں ہجری کے بزرگوار ہیں، عارف ہیں۔ ان کی ایک معروف کتاب ہے تعویلات قرآن۔ آگے ایک آیت کی مناسبت سے میں تعویل کے بارے میں چند نکات کو عرض کروں گا، کیونکہ مرحوم علامہ مرحوم حضرت امام بہت سارے مقام پر آیات کی تعویلات کو ذکر کرتے ہیں۔ تعویلات کے بارے میں چند نکات عرض کروں گا میں بعد میں۔ یہاں پر کمال الدین عبد الرزاق کاشانی سے ایک کلام نقل کرتے ہیں۔ اچھا، ہمارے معاشرے میں بلکہ عربی فارسی میں بھی ایک تفسیر چھپتی ہے، تفسیر ابن عربی کے نام سے، 2 جلدوں میں۔ وہ ابن عربی کی تفسیر نہیں ہے، اسی عبد الرزاق کاشانی کی تفسیر ہے، تعویلات کاشانی۔ وہاں پر کاشانی ایک جملہ کہتے ہیں، حضرت امام اپنی تائید میں اس کے کلام کو نقل کرتے ہیں۔ پہلے تو یہی کہتے ہیں کاشانی بھی، عبد الرزاق کاشانی، کہ الانسان هو الکون الجامع، انسان ایک ایسا وجود ہے جو جامعیت رکھتا ہے، الحاصر لجمیع مراتب الوجود، جو اپنے اندر تمام مراتب وجود کو حصر کیے ہوئے ہے، رکھے ہوئے ہے۔ جب اس طریقے سے ہے تو فَرَبُّهُ الَّذِي أَوْجَدَهُ فَأَفَاضَ عَلَيْهِ كَمَالَهُ هُوَ الذَّاتُ بِاعْتِبَارِ جَمِيعِ الْأَسْمَاءِ۔ تو پس اس انسان کا رب وہ ذات ہے، اس کا رب کہ جس نے اس کو ایجاد کیا اور اس پر کمالات کا افاضہ کیا، اس کو کمالات عطا کیے، وہ رب جس نے یہ سارا کام کیا، وہ رب کون سا ہے؟ هو الذات باعتبار جمیع الاسماء، یعنی ذات حضرت حق تمام کمالات کے اعتبار سے، یعنی اس میں مبارک اللہ دیگے۔ هو الذات باعتبار جمیع الاسماء بحسب البدایہ، یعنی آغاز کے اعتبار سے جس نے اس کو ایجاد کیا ہے وہ اللہ ہے، کہ المعبر عنہ باللہ، کہ جس سے اللہ کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ دیکھیے گا، وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ، اے ابلیس تجھے کس نے منع کیا؟ ما منعک، تجھے کس نے منع کیا کہ ان تسجد لما خلقت بیدی، کہ تو اسے سجدہ کرے کہ جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ یعنی یہ انسان کہ جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، تجھے کس چیز نے منع کیا کہ تو اسے سجدہ کرے؟ یعنی سجدہ نہ کرنے سے کون سی چیز مانے دی؟ حالانکہ میں نے اس کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔
خدا کے تو ہاتھ نہیں ہیں، ان ہاتھوں سے کیا مراد ہے؟ یہاں پر کمال الدین عبد الرزاق کاشانی کہتے ہیں کہ بابا ہاتھوں سے مراد خدا کا لطف و قہر ہے، دونوں ہاتھوں سے مراد جمال اور جلال ہے۔ گویا کہ خدا کے اسماء جمالیہ ایک ہاتھ ہے، اسماء جلالیہ دوسرا ہاتھ ہے۔ ابلیس کو کہا جا رہا ہے کہ میں ایسا موجود بنا رہا ہوں کہ جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے، یعنی اپنے جمال اور جلال دونوں کو ساتھ رکھتے ہوئے میں نے اس کو بنایا ہے۔ آپ بھی کہتے ہیں نا، اس جملے تو بہت بڑے ہیں نا، ان کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے کبھی کبھار نیچے درجے کی مثالیں دیتا ہوں نا، میں بھی عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ مثلا ایک مصور ہے، وہ کہتا ہے کہ آقا میں نے اپنی پوری طاقت لگائی ہے، جتنی میری توان تھی، عام طور پر مصور کہتا ہے، اس تمام اپنی مہارت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے اس تصویر کو بنایا ہے۔ تو آپ کہتے ہیں واقعی تصویر کی بھائی اہمیت ہے۔ گویا کہ پروردگار عالم بقول کمال الدین عبد الرزاق کاشانی کے، کہ حضرت امام اس کی تعویلات سے کلام نقل کرتے ہیں، گویا کہ پروردگار عالم شیطان کو اس طریقے سے فرما رہا ہے، اے رجیم، میں اپنے الفاظ میں کہوں، اے خبیث، کون سی چیز مانے بن رہی ہے کہ تو آدم کو، انسان کو سجدہ نہیں کر رہا، حالانکہ اس کو بناتے وقت میں نے اپنے تمام اسماء کو بروئے کار لایا ہے، تمام اسماء کو کام میں لاتے ہوئے میں نے اس موجود کو بنایا ہے۔ وہ کتنا با کمال ہوگا۔ میرے جمال کا چہرہ بھی اس میں نظر آتا ہے، میرے جلال کا چہرہ بھی اس کے اندر نظر آ رہا ہے، تو اس سے دور بھاگ رہا ہے۔ یہ جناب عبد الرزاق کاشانی کی بات۔ یہیں سے حضرت امام کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں آپ اسرار کو سمجھیں، بس دقت کیجئے گا، ابھی تک سمجھ میں آیا کہ دعا جب ہم پکارتے ہیں تو اللہم یا اللہ سے کیوں آغاز ہے، خدا سے پناہ مانگتے ہیں تو وہاں پر قرآن میں کیوں آتا ہے فاستعذ باللہ، کیوں آپ کہتے ہیں اعوذ باللہ، اللہ اعوذ باللہ، یا حتیٰ پیغمبر کو جو کہا گیا کہ تم اس طریقے سے کہو قل اعوذ برب الناس، الناس انسان کے رب سے پناہ چاہتا ہوں، کہ انسان کا رب وہی اللہ ہے۔ یہ کیوں تعبیرات اس طریقے سے استعمال ہو رہی ہیں؟ یا حتیٰ یہ انسان جو اس عالم مادہ کے اندر ہے، کہ اس عالم مادہ کو کہتے ہیں اسفل سافلین، مختلف عوالم میں جو سب سے نیچے درجے کا عالم ہے، اس عالم میں موجود ہے نا انسان کو۔ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ عرفانی نقطہ نگاہ سے انسان کو ایک سیر ہے کہ اس عالم مادہ سے پھر خدا کی طرف پلٹتا ہے، انسان مسافر ہے۔ یہی معنی سیر و سلوک کا ہے۔ سیر و سلوک کا کیا معنی ہے؟ سیر و سلوک یعنی یہ انسان اس عالم سے پھر واپس جا رہا ہے خدا کی طرف، یہ تو دوبارہ خدا کی طرف واپس پلٹ کر جا رہا ہے، اسی کو کہتے ہیں سیر و سلوک، کہ معراج عود، پلٹ رہا ہے خدا کی طرف انسان۔ اچھا، اس واپس جاتے ہوئے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے امداد کی ضرورت ہے، تو امداد کرنے والا بھی اللہ ہے۔ کیسے قرآن کہتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ، اس میں مبارک اللہ کو ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ ولی ہے صاحبان ایمان کا، کہ ان کو ظلمتوں سے نور کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ کہ حضرت امام میں راحل کہتے ہیں کہ اس آیت میں لفظ اللہ پر حساسیت دکھاؤ،
فالمتکفل لعودہ من اسفل السافلین، وہ ذات جو انسان کو اس اسفل سافلین سے واپس لے کر جاتی ہے. فالمتکفل لعودہ من اسفل سافلین واسترجائہ من الحاویۃ المظلمہ، وہ ذات جو متکفل ہے اور ذمہ دار ہے کہ انسان کو اس تاریک جہنم سے نکال کر واپس لے کر جائے الی دار کرامت ہی، خدا کے کرامت کے گھر کی طرف، و امان ہی، خدا کی امان کی طرف لے کر جائے. یہ اہل معرفت کہتے ہیں کہ یہ دنیا ایک لحاظ سے دوزخ مظلم ہے، تاریک دوزخ ہے. حقیقت دوزخ اسی دنیا سے عبارت ہے. یہ اسفل سافلین ہے، اس جگہ سے انسان کو نکالا جائے گا، خدا کی طرف جائے گا. تو وہ ذات جو اس کو اس ظلمتوں سے باہر لے کر جاتی ہے. والمتکفل لعودہ واخراجہ من الظلمات الی النور، وہ ذات جو متکفل اور ذمہ دار ہے کہ انسان کو ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف لے کر جائے. وحفظہ من قطاع طریقہ، انسان کو حفاظت میں رکھے، جو راہ کے رہزن ہیں ان رہزنوں سے اس کو حفاظت میں رکھے. وحفظہ من قطاع طریقہ فی السلوک، یعنی اس سلوک اور سیر کے اندر. فالمتکفل هو اللہ، عبارت ایسے ہے جو ذات انسان کو معراج عود میں، سیر و سلوک میں اس تاریک اور ظلمانی دنیا سے لے کر اللہ تک پہنچاتی ہے، وہ ذات وہی اللہ ہے. یعنی امام اس چیز پر زور دے رہے ہیں کہ قرآن میں اسماء کا استعمال یوں ہی نہیں ہے، حساب و کتاب کے مطابق ہے. اسی لیے آپ قرآن میں پڑھتے کما قال اللہ تعالی، پروردگار عالم سورہ مبارک بقرہ میں فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ اللہ ولی ہے، سرپرست ہے صاحبان ایمان کا، کہ یخرجہم من الظلمات الی النور. بس یہاں پر پہلا نقطہ تقریباً ختم کرنے والے ہیں. فالسالک فی سلوکہ بقدم المعرفت الی اللہ، یہ حضرت امام کی تعبیرات بہت ہی دل نشین تعبیرات ہیں، بہت ہی خوبصورت جملات ہیں کہ انسان کو کیا تعبیر کرتے ہیں حضرت امام خمینی؟ فالسالک، انسان سالک ہے. فالسالک فی سلوکہ بقدم المعرفت الی اللہ، وہ سالک جو معرفت کے قدموں کے ساتھ اللہ کی طرف سیر کر رہا ہے. بس دو چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں، انسان سالک ہے، جا رہا ہے خدا کی طرف، اور جانے کے لیے جو قدم چاہیے وہ معرفت ہے. فالسالک فی سلوکہ بقدم المعرفت الی اللہ بمنزلۃ مسافر، اس مسافر کی مانند ہے کہ یسافر فی الطریق الموحش المظلم، کہ جو نہایت اندھیرے اور تاریک رستے میں سیر کر رہا ہے الی حبیبہ، اپنے محبوب کی طرف، اندھیرے راستے سے گزر کر اپنے محبوب کی طرف جا رہا ہے. وَالشَّيْطَانُ قَاطِعُ الطَّرِيقِ، شیطان راہ کا رہزن ہے. فَالشَّيْطَانُ قَاطِعُ الطَّرِيقِ فِي هَذَا الْمَسْلَكِ، اس مسلک کے اندر، اس راہ کے اندر، اس راہ کا رہزن شیطان ہے. واللہ تعالی هو الحافظ، انسان مسافر
رہزن شیطان، خدا محافظ، خدا حفاظت کر رہا ہے کس طریقے سے؟ بِاسْمِهِ الْجَامِعِ الْمُحِیطِ، اپنے اس اسم مبارک سے کہ جو جامع ہے، محیط ہے، تمام اسماء کو احاطہ کرنے والا ہے۔ پس فلا بد للداعی والسالک من التوسل والتضرع الى حافظہ، پس جو دعا کرنے والا ہے، پس جو سالک ہے، چلنے والا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ وسیلہ بنائے۔ کس کو وسیلہ بنائے؟ ایک ذات کو جو اس کی حفاظت کرے۔ فلا بد للداعی والسالک من التوسل، توسل کرے، والتضرع، روئے، گڑ گڑائے، الى حافظہ، اس کی بارگاہ میں جو اس کی حفاظت کرنے والا ہے، اس کی بارگاہ میں گڑ گڑائے جو اس کی تربیت کرنے والا ہے۔ وہ کون ہے جو اس کی تربیت کرنے والا ہے؟ وہ اللہ۔ لہذا اس کو چاہیے کہ دعاؤں کا، اپنی پکار کا آغاز اللہم سے کرے۔ فلا بد للداعی والسالک من التوسل والتضرع الى حافظہ ومربیہ بقولہ، اپنے اس قول کے ساتھ کہ اللہم، کہ وہی دیگے، یا اللہ یہ دیگے۔ حضرت امام کہتے ہیں وَهَذَا سِرُّ تَصَدُّرِ اکثر الادعیت بے، یہی وہ راز ہے کہ اکثر دعاؤں کا آغاز اسی اسم مبارک اللہ سے کیوں ہوتا ہے۔ البتہ وَإِنْ كَانَ التَّمَسُّكُ بِسَائِرِ الْأَسْمَاءِ الْإِلَٰهِيَّةِ أَيْضًا حَسَنًا بِنَظَرٍ آخر، ہم یہ نہیں کہتے کہ خدا کو دوسرے اسماء کے ساتھ نہیں پکار سکتے۔ ممکن ہے کہ بعض دوسری جہات کے اعتبار سے کسی مقام پر آپ کسی اسم کو استعمال کریں، کسی جگہ پر آپ کسی اسم کو پکاریں، دوسرے اعتبار سے دوسرے اسماء کا پکارنا بھی حسن ہے۔ لیکن یہ جو اکثر دعاؤں کا آغاز اسم مبارک اللہ سے ہوتا ہے، اس کا راز دونوں کی جامعیت میں چھپا ہوا ہے۔ اسم مبارک اللہ بھی جامع، انسان کے وجود میں بھی جامعیت رکھی ہوئی ہے۔ کہ یہاں پر مرحوم حضرت امام ایک عرفانی نقطے کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ میں اشارتاً اس کو ذکر کر کے گزر رہا ہوں۔ اہل معرفت کہتے ہیں ایک لحاظ سے دیکھا جائے اس مطلب کو حضرت امام نے مصباح الہدایہ میں تفصیلاً ذکر کیا ہے۔ یہ جو ہم عرض کر رہے ہیں کہ بعض اسماء کی نسبت سے جامعیت رکھتے ہیں، بعض اسماء کے نیچے مندرج ہیں، یہ ایک اعتبار سے ہے۔ ایک اور اعتبار سے دیکھا جائے تو ہر اسم کے اندر تمام کمالات بھی ہیں، سارے کمالات ہیں، کیونکہ اسم عرفانی نقطہ نگاہ سے کہتے ہیں ذات مع وصف خاص، ذات کو ایک خاص صفت کے آئینے میں دیکھو تو وہاں پر اسم بنتا ہے۔ مثلا عالم ذات کو علم کے آئینے میں دیکھ رہا ہے، لیکن ہر اسم کے اندر ذات سریان رکھتی ہے۔ جب ذات سریان رکھتی ہے تو ذات کے ساتھ سارے کمالات وہاں پر بھی موجود ہوتے ہیں، لہذا ہر اسم کے اندر تمام کمالات ہوتے ہیں۔ تو پھر آپ سوال کریں کہ جامع اور غیر جامع کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے بعض اسماء کے اندر ایک خاص کمال کا جلوہ زیادہ ہوتا ہے۔ مثلا اسم مبارک عالم میں دوسرے سارے کمالات بھی ہیں لیکن وہ پوشیدہ ہیں، کمون کے حالت میں ہیں۔ اسم مبارک عالم میں علم کا جلوہ ظاہر تر ہے۔ اس نقطے کو ذکر کر رہے ہیں وَإِنْ كَانَ التَّمَسُّكُ بِسَائِرِ الْأَسْمَاءِ الْإِلَٰهِيَّةِ أَيْضًا حَسَنًا بِنَظَرٍ آخر، اگرچہ دوسرے اسماء الہیہ سے تمسک کرنا بھی حسن ہے دوسرے اعتبار سے۔ وہ کیا ہے؟
وَهُوَ اسْتِهْلَاكُ التَّعَيُّنَاتِ الْأَسْمَائِيَّةِ وَالصِّفَاتِيَّةِ فِي أَهْدِيَّةِ الْجَمْعِ، وہ اس اعتبار سے کہ جتنے بھی اسماء اور صفات ہیں وہ سارے کے سارے مستہلک ہیں، مندمج ہیں، غرق ہے اہدیت جمع میں۔ یہ سارے کے سارے کمالات اس اہدیت جمع، اس ذات کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس ذات کے اندر سب کے سب غرق ہے، وہاں پر مستہلک ہے۔ یہاں پر اہدیت جمع اکثر نے کہا ہے کہ اشارہ ہے مقام تعین اول کی طرف، لیکن اگر عبارت کو دیکھا جائے تو بہرحال ذات کا معنی بھی کر سکتے ہیں، اگرچہ ذات کے بارے میں حضرت امام کی تعبیرات تنزیہی بہت زیادہ ہیں، تو اس لیے تقریباً یہاں پر اہدیت جمع میں تعین اول کا لحاظ کیا جائے تو بہتر ہے۔ یعنی آپ ہر اسم کے اندر ذات کو ملاحظہ کرتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ اس ذات کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے کہ جس کے اندر تمام کمالات مستحلق ہیں، تو یہاں سے اہل معرفت اس قانون کو بھی ذکر کرتے ہیں کہ کل اسم فی کل اسم، ہر اسم کے اندر ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو اسماء کا نظام ہے، ایک اللہ ہے، ایک شافع ہے، ایک کریم ہے، ایک رحیم ہے، ایک رزاق ہے، یہ صفات کے غلبے کے اعتبار سے ہے۔ لیکن اسم مبارک اللہ ایسا اسم ہے کہ تمام کمالات اپنے اعتدال پر ہیں۔ علم کے اندر، عالم کے اندر، علیم کے اندر علم کا غلبہ ہے، قدیر کے اندر قدرت کا غلبہ ہے، لیکن اسم مبارک اللہ کے اندر تمام کمالات اپنے اعتدال پر ہیں۔ کرے علامہ سیجیء فی سر رجوع ان اثبات الافضلیت فی فقرات الدعاء الى قولہ وکل بہائک بہی، انشاءاللہ اس کی وضاحت کا عرض کروں گا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔